बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान ख़ान से मुलाकातों की पाबंदी जो थी वो ख़त्म कर दी गई है और उनको कोई ख़ुसूसी पैगाम भी दे दिया गया। क्या बर्फ़ पिघल गई या बर्फ़ पिघलने वाली है, ये सवालात खड़े हो गए। अच्छा, वो जो था क्या कहते हैं, पीर सियासत एक बार फिर बिफर गए और इस्तीफ़े हुए हवा, आफरीदी से लड़ाई मुश्किल। यही नहीं बल्कि एहतजाज की भी छुट्टी। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहली जो गुफ्तगू है वो यही है कि चीफ जस्टिस का छक्का यानी पहला छक्का और उमर अता बंदयाल से मुलाकात। तो टांगें किसकी कांपी यानी कांपे किसकी टांग गई। उनकी तकरीब में बहुत से लोग शरीक हुए, सब शरीक हुए, कौन शरीक नहीं हुआ आगाही दूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात चीफ जस्टिस लेते हैं। चीफ जस्टिस की बड़ी पुरवकार तकरीब हुई और उसमें सब लोग थे, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी थे, सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, क्योंकि सदर ने तो हल्फ लेना था, बाकी भी वज़रा थे और तमाम जजेस थे जो काजी फ़ायज़ ईसा की तकरीब में नहीं थे रेफरेंस में। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा की तकरीब में इमरान ख़ान के कज़न शामिल हुए थे। वो कौन थे? वो नामवर मुमताज़ क्रिकेटर माजिद ख़ान, वो वहाँ आए थे। तो ये भी लोग परेशान थे कि ये क्या हुआ। लेकिन काजी साहब इस तकरीब में नहीं आए, बल्कि वो मुल्क से बाहर चले गए। क्यों? कि मंसूर अली शाह ने परहेज़ किया था काजी साहब की तकरीब से और वो उम्रे पे चले गए थे। और फिर उन्होंने अपने एहतजाज बताया और एक ख़त भी लिखा था काजी को, यानी लिहाज उन्होंने कोई नहीं किया था। और इसी तरह परहेज़ बतौर काजी साहब ने भी ये तकरीब में शिरकत नहीं की, क्योंकि उनकी अपनी तकरीब के बाद भी इख्तिताम पर भी कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए थे। तो उन्होंने कहा कि परहेज़ बेहतर है, इलाज से परहेज़ बेहतर है। तो उन्होंने परहेज़ कर लिया। अब वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, इकॉनमी क्लास में गए हैं। पहले जाएंगे तुर्किया, जहाँ पे वो अपनी बहन की हमशीरा की इयादत करेंगे। उसके बाद जाएंगे इंग्लैंड और फिर उम्रा करके पाकिस्तान वापस आएंगे। अच्छा, इसकी तरतीब चेंज भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो वो गए हैं अपनी बहन की इयादत करने। अब सवाल यही हो रहा है कि काजी ने शिरकत क्यों नहीं की। काजी को शिरकत करनी चाहिए थी, यकीनन करनी चाहिए थी, लेकिन जो हालात हैं उससे उन्होंने बेहतर समझा कि परहेज़ ही बेहतर है। अच्छा, एक और जो बात है वो भी ये है कि मैं भूल गया, सबसे पहले तो आप पाकिस्तानियों की फ़तह की मुबारकबाद देनी चाहिए थी, क्योंकि भारत में मचा हुआ है वावेला। ये क्या खबर है? ये अचानक मैंने कहा जहन से निकल ना जाए। तो पाकिस्तानियों ने टेस्ट सीरीज़ जीत ली इंग्लैंड से, जो क्रिकेट के मूजद हैं, उनसे टेस्ट सीरीज़ जीत ली 1-2 से। और भारत में जनाब न्यूजीलैंड ने काम कर दिया भारत का उनकी होम ग्राउंड पर, लिहाजा वहाँ वावेला मचा हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, और जब भारत में वावेला हो तो वो भी बड़ी खबर होती है पाकिस्तानियों के लिए, इसलिए मैंने कहा इसका जिक्र कर लूँ। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि शान मसूद जो हैं वो कई लाइन पे ले आए हैं टीम को। अल्लाह करे ये टीम चलती रहे, इसी तरह कामयाबियाँ हासिल करती रहे और पाकिस्तानियों को खुशियाँ मिलती रहें। अच्छा, चीफ जस्टिस की बात कर रहा था, तो उनके फंक्शन कौन नहीं आया उनकी पुरवकार तकरीब में? तमाम थे। अली अमीन गंडापुर जो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ थे, जो ये कहते थे हमारा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ना आया तो फिर दम दमादम मस्त कलंदर होगा, पूरी PTI ये कहती थी, वो भी वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने कहा इसलिए आया हूँ कि आफरीदी कबीले का है, हमारे अपने कबीले का है, हमारे अपने डेरा इस्माइल ख़ान का चीफ जस्टिस बना। तो अब इसमें भी इलाकाइयत का एक उन्होंने रंग भर दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन मरियम नवाज़ भी वहाँ थी, वज़ीर आज़म भी थे, बाकी भी थे, जजेस भी सारे वो थे, जो 5 जजेस पहले शरीक नहीं हुए थे वो भी वहाँ मौजूद थे। अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन कौन नहीं था, ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने 26वीं तरमीम के लिए बड़ी भागदौड़ की, उसके जनाब जो सुरखेल थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो वहाँ नहीं थे। मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, वो वहाँ नहीं थे। गवर्नर सिंध जो नुमाइंदे हैं ममलकत के, वो वहाँ नहीं थे। तो इस पर भी सवालिया निशान हो रहा है कि ये क्या हुआ, क्या बिलावल ने कोई एहतजाज रजिस्टर कराया, रिकॉर्ड कराया? तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन दूसरी जानब देखें, दूसरे सुर्खेल थे
پیر سیاست فضل الرحمان وہ کہہ رہے ہیں حکومت جعلی، حکومت نئے الیکشن کرائے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور 27ویں ترمیم آئی تب بھی ہم اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ جو چیزیں 26 میں رہ گئی یہ اس کو لانے کی کوشش کرے، ملٹری کورٹ کا بھی مسئلہ اس میں ہے اٹھایا جائے گا، لہٰذا ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ یعنی لو کر لو گل وٹتے پہ جی سارا مسئلہ حل، کتنی مبارک باتیں ہو رہی تھیں، کیا کچھ ہو رہا تھا، لیکن سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ہم اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن میں ہیں، اور اپوزیشن میں ہی رہیں گے، حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ لو جی بھائی ہوں دسو، پیر سیاست بفر گئے، اب کیا ہوگا؟ اچھا کیا ہوگا، یہ تو بعد کی باتیں، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، سیاست میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، اور پھر بیٹھ کے بات چیت ہوگی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون اب یہ افہام و تفہیم سے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے ایک دن کہا کہ ملٹری کورٹ بنیں گے اور اس میں مقدمے چلیں گے۔ اب انہوں نے کہا 27ویں ترمیم آئے گی، ملٹری کورٹ بنیں گے، لیکن ملٹری کورٹ جو ہے مخصوص علاقوں کے لیے بنیں گے جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، کیونکہ ان علاقوں میں سول کورٹس کام نہیں کر پا رہی، لہٰذا ملٹری کورٹس بنیں گے۔ بظاہر تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو ان کے سامنے فی الحال حکومت کے سامنے جس سے کانپیں ٹانگ رہی ہیں، یعنی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ کیا تھا؟ وہ چیف جسٹس کا پہلا چھکا تھا، جس میں انہوں نے وہ کمیٹی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی اس کی تشکیل نو کی اور بحال کر دیا منیب اختر صاحب کو، جسٹس منیب اختر۔ اب دیکھیں واپسی پہ منصور علی شاہ بھی بیٹھیں گے، اور ابھی بھی جو انہیں فیصلے کیے 8 بینچز بنائے ہیں، پہلا جو کارروائی کی ہے اس میں بھی یہ نہیں مجھے علم کہ منصور علی شاہ نے ویڈیو لنک پہ بات کی یا انہیں 2 نے فیصلہ کیا، کیونکہ اکثریتی فیصلہ تو 2 کا تھا، تو انہیں یہ فیصلہ کر لیا۔ بہرحال 8 بینچز بن گئے ہیں، اب اگلی فل کورٹ بھی بلا لیا، یہ بھی اس سے بھی بڑا، یہ بھی ایک چھکا ہے کہ آتے ہی فل کورٹ، لیکن یہ بھی روایتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کو بھی ہوا دی جا رہی۔ اس سے آگے جو بات کریں وہ عمر عطا بندیال کی ہے، وہ بھی اس فنکشن میں آئے ہوئے تھے، باقی بھی لوگ تھے، لیکن عمر عطا بندیال سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی یہ عدلیہ کی، سپریم کورٹ کی عزت بحال کرنی ہے آپ نے۔ حالانکہ وہ قاضی کے ریفرنس میں یہ کہہ چکے تھے کہ میں ہر جج کی، چاہے وہ چترال کا ہو چاہے کسی اور علاقے کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ہر جج کی عزت بحال کروں گا۔ اور اچھی بات ان کے پاس ٹائم بھی بہت ہے، 3 سال ہے، قاضی صاحب کے پاس تو 13 ماہ ہے۔ بہرحال اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو استعفے تھے، وہ جو دعوے تھے کہ اگر منصور علی شاہ ہمارا جج نہ بنا تو ہم استعفے دے دیں گے، ججز میں اب وہ بات نہیں ہے، وہ پانی کم ہو گیا، ٹھنڈا، استعفے ہو گئے ہوا، وہ معاملات ختم ہو گئے۔ اور یہ بھی پیغام دے دے گا کہ آفریدی سے یا یہ آفریدی سے لڑائی نہیں کرنی، یہ قاضی نہیں ہے، اور یہی نہیں یعنی مشکل ہو گیا، بلکہ احتجاج کی بھی چھٹی ہو گئی، ٹھنڈ ٹھار۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جو وکلا تحریک یہ وہ تو ایک فیصلے سے ایک تو یہ بن گئے آفریدی صاحب، دوسرا انہوں نے کر دی کمیٹی تشکیل نو کر دی، اس میں منیب اختر آ گئے، یہ بھی ایک مطالبہ تھا منصور علی شاہ کا، اب ان کے پاس بھی بھاگنے کی نہیں ہے، لیکن یہ دونوں سینئر ان سے ان کو بیٹھنا پڑے گا۔ اچھا پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں منیب اختر سے یا آفریدی سینئر تھے، لیکن ان کو پہلے سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا خاص منصوبے کے تحت، لہٰذا وہ سینئر ہو گئے، ورنہ یا آفریدی صرف منصور علی شاہ سے جونیئر ہیں، باقی سب ہے، اور وہ ان کو متنازع بنایا پی ٹی آئی نے، ورنہ میرا خیال وہی بنتے، اور بلاول بھی اسی کی حمایتی تھی کہ ان کو بنایا جائے، مولانا بھی کہتے انہیں کو بنایا جائے۔ لیکن اب جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ یا آفریدی حلف اٹھا چکے ہیں، انہیں اپنا چارج سنبھال لیا، لوگ کہتے ہیں وہ انکار کر دیں گے، لیکن کچھ نہیں، وہ معاملات چلیں گے آگے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر جو معاملات ہیں وہ کیا ہے، فیصل چودھری کو انہیں فارغ کر دیا، دوسری جانب شاہ محمود قریشی اور زین قریشی پہ نشان لگائے گئے ہیں۔ شاہ محمود زین قریشی نے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے کہا میں صاف اور شفاف انکوائری کے لیے استعفیٰ دے رہا ہوں اور میں اپنے باپ اور عمران خان کے ساتھ ہوں۔ تو بہرحال یہ بھی چیز ہے، یہ بھی سامنے ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہیں، کیسے چلیں گی؟ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ختم، ان کو پیغامات دے دیے گئے، ان کو 2 پیغام دیے گئے ہیں خصوصی طور پہ کہ بھائی ایک تو فیصلہ کرو کہ سیاست میں رہنا ہے مستقبل میں یا نہیں رہنا۔ اگر رہنا ہے اور آپ نے افہام و تفہیم سے چلنا ہے تو جناب پھر چلتے ہیں، اور اگر نہیں چلنا تو پھر جناب آپ کا اور فیض حمید کا انجام ایک جیسا ہوگا، کیونکہ 9 مئی کا جو ہے واقعہ اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں آپ باقاعدہ مرکزی کردار میں پائے گئے ہیں، بلکہ آپ کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ اب دیکھیں عمران خان کیا کرتے ہیں، کیوں کہ
کہ بشا بھی ان کا ایک مطالبہ تھا وہ مانا گیا، رہا ہو گئی، پھر علیمہ خان اور عظمیٰ خان وہ بھی رہا ہو گئی۔ اب معاملات یہ ہیں، بشا بھی بیٹھ گئی KPK میں جا کے۔ اب پارٹی کو کون چلائے گا، معاملات کون چلائے گا؟ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر ٹکڑے ٹکڑے، یعنی دل ہو گیا ٹوٹے ٹوٹے۔ پارٹی تھی نا دل، تو دل ہو گیا ٹوٹے ٹوٹے۔ اب مختلف لوگ ہیں، مختلف انداز ہیں، مختلف باتیں ہیں۔ گوہر خان نے فیصل چودھری کو کیا تھا کہ میرے وکیل بن کے چلو عدالت، اور PTI نے ان کو فارغ کر دیا، یعنی حامد خان نے کہا کڈو باہر، کیونکہ وہ فواد چودھری کو پسند نہیں کرتے، فیصل چودھری فواد چودھری کے بھائی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ایسی چل رہی ہیں، لیکن 27ویں ترمیم وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کہ یہ وزیر اعظم کا وعدہ ہے، یہ آئے گی اور اس میں ملٹری کورٹ بھی بنے گی، لیکن ملٹری کورٹ جو ہے ان علاقوں میں بنے گی جو دہشت زدہ علاقے ہیں، جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں ملٹری کورٹ بنے گی۔ آنے والا وقت کیا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اس میں کتنے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا، کیونکہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، لیکن اندازے یہی کیے جا رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، اور یحییٰ آفریدی بالکل قاضی کی طرح کسی کو درگزر نہیں کریں گے، نظر انداز نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پہلے دن ہی کام دکھا دیا۔ وہ ابھی صرف نامزد ہوئے تھے، وہ جمعے کی نماز پڑھ کے انہیں سلام پھیرا تو ایک ویلاگر نے ان کی تصویر بنائی، ویڈیو بنائی کر کے آن کر دیا، انہوں نے SP سیکورٹی کو جناب فارغ کر دیا۔ یعنی اس طرح کا وہ ایکشن لیں گے۔ جناب باادب باملاحظہ ہوشیار قاضی جا چکا ہے اور یحییٰ آفریدی آ چکا ہے، اور دونوں کے رویے مختلف ہوں گے، ٹائم مختلف ہیں۔ یحییٰ آفریدی کے پاس 3 سال ہے، لہذا بھائی اپنی اپنی منجی تلے ڈانگ پھیر لو، یہ نہ ہو کہ مشکل میں پھنس جائے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔